اچھا چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایدی آواز صحیح ہے؟ آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں اے نا جی، پنکھے ایک دو ذرا بند کر دیو۔ ہاں اینا دا فائدہ کوئی نہیں ہے جڑے کسے بھائی نو اگر ان پنکھیاں دا پتہ ہے، اے دو پنکھے درمیان والے بنتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، گزارا کر۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص وہ پڑھیں گے، اور یہ سورۃ الاخلاص کا سبق یہ پچھلے سبق میں تقسیم ہو چکا ہے، لیکن وہ سبق پڑھا نہیں گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ پھر بھائی ساتھ لے گئے یا کہیں رکھا ہے، تو آج پھر بھائی قرآن مجید سے گزارا کریں، قرآن مجید آگے رکھ لیں، تو سورہ اخلاص ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ
بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہیں اس نے جنا کسی کو اور نہیں وہ جنا گیا کسی سے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے ہمسر کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک فضائل اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت اس کی یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آج تمہیں قرآن کا 1/3 حصہ، یعنی قرآن کا 1/3 میں تمہیں سناؤں گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو نبی مکرم رسول معظم سید و ولد آدم اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما، وہ ان کی زبان اطہر سے قرآن سننے کے بڑے شوقین تھے، بڑے ان کے دل کے اندر خوشی کی ایک لہر آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کا 1/3 سنائیں گے، تو ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، صحابہ کرام مسجد نبوی کے جو حال تھا اس میں کچھ جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو جب کافی سارے صحابہ جمع ہو گئے تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور آ کر آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی اور آپ واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور آپ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ اب صحابہ کرام اس بارے میں پھر انتظار کر رہے ہیں کہ شاید آپ ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے اور جو باقی آپ نے ابھی قرآن سنانا ہے وہ ہمیں سنائیں گے، چونکہ آپ نے قرآن کے 1/3 سنانے کا وعدہ کیا ہے، اور ابھی تو آپ نے ایک چھوٹی سی سورت سنائی ہے اور اندر چلے گئے ہیں۔
جب وہ انتظار کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان پر آپ جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے پھر ان کے اس ذہن کی خلش کو دور کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول، آپ نے تو ثلث کا وعدہ کیا تھا، تو ابھی تو آپ نے ایک سورت سنائی ہے اور آپ اندر تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ ایک سورت ہی جو ہے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، لہذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور میں نے وہ ایک سورت آپ کو سنا دی ہے، تو ایسے سمجھیں کہ میں نے آپ کو قرآن کا 1/3 سنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کیا فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی 1/3 کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اب 30 پاروں کا 1/3 کیا ہے؟ 10۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سورت جو ہے یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ ایک سورت جو ہے یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اگلی بات ایک عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے ذرا سمجھیے گا کہ ماشاءاللہ بعض علماء ہوتے ہیں کہ وہ بات کو بڑے گہرائی میں جا کر وہ سمجھاتے ہیں، تو بعض مفسرین نے اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا 1/3 کیوں قرار دیا۔ اس کا ایک جواب اور اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا جو اجر اور ثواب ہے، تو جتنا اجر اور ثواب وہ قرآن کے 1/3 پڑھنے کا ثواب ہے، اتنا اجر اور ثواب صرف سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کا ہے۔ یعنی ثواب کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مین مضامین ہیں نا وہ 3 ہیں۔ ایک اس کے اندر جو اہم موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، یعنی اثبات توحید اور تردید شرک، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا، اور قرآن کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان نہ ہو۔ یعنی پورا قرآن جو ہے اس کے اندر توحید کا تذکرہ وہ موجود ہے۔ دوسرا قرآن کا جو اہم موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، کچھ باتوں سے منع کیا ہے، کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ یعنی یہ جو احکام اور مسائل ہیں یہ بھی ایک قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تیسرا قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے یعنی قصص اور واقعات۔ اللہ نے اس کے اندر کچھ واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ،
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر انبیاء کے واقعات، انبیاء کے علاوہ بھی اللہ نے کئی واقعات بیان کیے، جناب لقمان کا واقعہ، سیدہ مریم کا واقعہ، اور پھر اسی طرح اصحاب الجنہ کا واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الفیل کا واقعہ، یعنی کئی اس کے اندر واقعات کا بیان ہے۔ تو کتنے موضوع ہیں اس کے اندر؟ مین موضوع 3 ہیں۔ ایک موضوع ہے اللہ کی توحید کا اثبات اور شرک کا رد۔ دوسرا اہم موضوع کیا ہے؟ احکام اور مسائل۔ اور تیسرا موضوع کیا ہے؟ وہ یعنی مختلف انبیاء اور دیگر لوگوں کے واقعات اور ان کے قصے اللہ نے اس کے اندر بیان کیے۔ تو یہ 3 موضوع اس قرآن کے اندر چلتے ہیں۔ تو ان 3 موضوعات میں سے جو ایک اہم موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کا بیان۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے توحید کا سارا جو خلاصہ ہے نا وہ اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کا 1/3 ہے جو اس ایک سورت میں بیان ہوا۔ قرآن کا 1/3 ہے جو اس ایک، تو اس لحاظ سے بھی اس کو قرآن کا ایک ثلث کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا 1/3 قرار دیا، اور اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن کے پڑھنے کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو جہادی کارروائی کے لیے روانہ کیا، اور آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے فلاں کسی خطے میں اور فلاں قبیلے پر جا کر تم نے حملہ آور ہونا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ نے جہادی کارروائی کرنی ہے۔ تو جاتے جاتے آپ نے ان کا ایک امیر مقرر کر دیا، اور جب یہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا امیر میں مقرر کر رہا ہوں، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ قافلہ چلا گیا، وہ چھوٹا ایک لشکر جس کو سریہ کہتے ہیں وہ روانہ ہو گیا، چلا گیا۔ تو بعد میں جب وہاں گئے تو اس وقت یہ باقاعدہ قانون تھا کہ جو امیر لشکر ہوتا وہ ہی امام مسلح ہوتا تھا۔ مسلح کا امام بھی وہ ہوتا تھا کہ جو لشکر کا امیر ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی اپنے صحابہ کی اور خلفاء کی سیرت پڑھیں کہ اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا مسجد نبوی کا جو خطیب اور امام وہی ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کا جو خطیب اور امام ہوتا کون ہوتا؟ جو خلیفہ وقت ہوتا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تہذیب دی، ایک تمدن دیا، ایک کلچر دیا کہ جو کرسی والا ہے وہی مسلح والا ہے، جو کرسی والا ہے وہی مسلح والا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کو اور مسلح کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ہم نے کہا نا، کرسی کا اور مسلح کا بلا کیا جوڑ؟ جو کرسی والا ہے اس کا مسلح سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مسلح والا ہے اس کا
کرسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کے درمیان جدائیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو آدمی داڑھی رکھ لے اس کے لیے اقتدار میں آنا یعنی اس کے لیے شجرہ ممنوعہ بن جاتا ہے۔ نہ داڑھی والا وہ وزیر اعظم بنے یا داڑھی والا کوئی اس طرح کے کلیدی عہدے پہ بیٹھ جائے۔ تو یہ آج ہم نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا امیر، یہ تمہارا امام بھی ہے۔ چلے گئے، اب امیر صاحب جو ہے نا جب جماعت کروائیں تو وہ اپنی جماعت میں کیا کریں کہ وہ یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں یا قرآن مجید کا کوئی اور مقام تلاوت کریں، لیکن وہ اپنی ہر نماز کے اندر وہ سورۃ الاخلاص لازماً پڑھیں، یعنی اس کے بغیر وہ ان کی کوئی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی تھی، وہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص لازمی پڑھیں۔ تو ایک دفعہ وہ جو ان کے مقتدی تھے باقی صحابہ، ان سے نہ رہا گیا، سوال کر لیا، انہوں نے کہا امام صاحب، امیر صاحب، آپ کا سورہ اخلاص کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، آپ نے ہر نماز کے اندر اس کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو امیر صاحب کہنے لگے بھئی بات یہ ہے، میں تو جماعت کراؤں گا تو میں تو سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ اچھا اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند نہیں یا بحیثیت امام میں تمہیں پسند نہیں تو میں بالکل دل کی خوشی سے تمہیں آفر کرتا ہوں، کسی اور کو اپنا امام بنا لو، کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر لو، میں کوئی دل کے اندر کوئی یعنی تنگی محسوس نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے یعنی آپ کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام مقرر کیا ہے، اب ہم یہ تو جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو امامت سے معزول کریں، امامت سے ہٹائیں، آپ ہی ہمارے امام ہوں گے۔ بہرحال وہ نماز پڑھاتے رہے، جب یہ سارے مدینہ پہنچے تو اب وہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ کے مقرر کیے ہوئے امیر اور امام، یہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے نا یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، تو ذرا آپ ان سے وجہ تو پوچھیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یعنی خود ہی ذرا پوچھیں نا ان سے آپ خود سوال کریں کہ کیوں بھائی تم اپنی ہر نماز کے اندر یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ انہا صفات الرحمن، کہ اس صورت میں رحمان نے اپنی صفت بیان کی ہے، وَأَنَا أُحِبُّهَا، اور مجھے اللہ کی صفت سے بڑا پیار ہے، لہٰذا میں اس لیے سورہ اخلاص جو ہے میں اپنی ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ جواب لے کر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی وہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر اس کو نا میری طرف سے بھی یہ جواب دے دو کہ وہ اس لیے اس کا زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور وہ اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میری صفت سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں اللہ کی صفت کا بیان ہے، تو اللہ کی صفت سے محبت کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو تیرا رب ہے نا، جس رب کا تو ہمیں تعارف کرواتا ہے، جس رب کو تو مانتا ہے، تو ذرا آپ نا اپنے رب کا کوئی نسب نامہ تو بیان کریں. تیرے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ نسب نامہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، سمجھے نا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مضر بن مرہ، یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ نسب نامہ ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں نا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نسب نامہ ہوتا ہے، تو تیرے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اللہ نے نا قرآن میں یہ صورت اتار دی کہ یہ میرا نسب نامہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان کو پھر میرا نسب نامہ بتا دیں کہ میرا کیا نسب نامہ ہے. فرمایا قل، فرما دیجئے، ہوا وہ کون کہ جس ذات کا تم نسب نامہ پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے، احد، اور وہ ایک ہے. ترجمہ سمجھے آپ؟ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. یعنی اللہ کا اب نسب نامہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے، 10، 15 ہوتے تو پھر تو کوئی اللہ کا نسب نامہ. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کا نسب نامہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی ایک. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ نا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے مناظر تھے، کمال کے مناظر، اور اتنے زبردست مناظر تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے یعنی گمراہ، ملحد، کمیونسٹ اور نیچریوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا تھا. کوئی ان کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب. تو ایک دفعہ ایک دہریے سے مناظرہ تھا. دہریہ کہنے لگا کہ آخر آپ بتائیں نا کہ آپ تھے، آپ سے پہلے آپ کا باپ تھا، اور آپ کے باپ سے پہلے اس کا باپ تھا، اس کے باپ سے پہلے اس کا باپ تھا. تو چلتے 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 آخر آپ کسی جگہ جائیں گے نا، بھئی سب سے پہلے آدم تھا. تو وہ نہ چلتا چلتا پوچھنے لگا، اچھا یہ بتا کہ اے مولانا ثناء اللہ امرتسری، کہ تم کہتے ہو کہ سب سے پہلے انسانوں میں آدم بنے، آدم سے پہلے جنات تھے، ان سے پہلے بھی زمین تھی، پہلے آسمان تھا، پھر اس کے بعد یہ ساری کائنات، تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تھا. تو یہ بتا اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس مد مقابل مناظر سے پوچھتے ہیں، اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ 5 اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا 4. اچھا 4 سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہتا 3. کہتے ہیں 3 سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے 2. پوچھتے ہیں اچھا 2 سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا 1. تو پوچھتے ہیں 1 سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 0.
بات آپ سمجھے ہیں؟ تو مولانا ثناء اللہ فرمانے لگے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اب ایک سے پہلے زیرو ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں، بس اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا، بس جب کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، فرمایا کہ اور کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، جب کچھ نہیں تھا نا اس وقت بھی یا اللہ تھا یا اللہ کے ساتھ اللہ کا حبیب تھا۔ دیکھو کیسی بے وقوفی والی بات ہے۔ تو پھر دو ہوئے کہ ایک ہوا؟ پھر اللہ ان کے ہاں دو ہوئے کہ اللہ کے ہاں اللہ ایک ہوا؟ دو ہو گئے نا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا ہے کہ قل فرما دیجئے ہوا وہ، یعنی جس کا تم نسب نامہ پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک ہے۔ تو جب یہ کہا کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، تو جب ایک کا لفظ آ گیا تو تردید ہو گئی نا ان آتش پرستوں کی۔ آتش پرست جو تھے دو خداؤں کے قائل تھے، ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ کہتے تھے جتنی خیر ہے نا وہ یزدان کی طرف سے آتی ہے اور جتنی شر ہے تو یہ اہرمن کی طرف سے آتی ہے۔ یہ دو خدا جو ہیں یہ پوری کائنات کے نظام کو ہینڈل کر رہے ہیں اور پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اولاد دینے والے خدا کا نام کیا تھا؟ یزدان۔ اور اولاد روکنے والے خدا کا نام کیا تھا؟ اہرمن۔ اسی طرح مال و دولت کی فراوانی عطا کرنے والے خدا کا نام یزدان، اور تنگ دستی اور فقیری دینے والے خدا کا نام اہرمن۔ اچھی ہوائیں چلانا، بارشیں برسانا، یہ کس کا کام تھا؟ یزدان کا۔ طوفان لانا، آندیاں لانا، قحط سالی لانا، یہ کس کا کام تھا؟ اہرمن کا۔ تو کہتے تھے یہ دو خدا ہیں جو مل کر نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان آتش پرستوں کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ پھر اس ایک آیت نے تردید کر دی عیسائیوں کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تین خدا مل کر اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ تین خداؤں کا قائل ہونا۔ کہتے تھے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک سیدہ مریم ہے اور ایک اللہ تعالیٰ ہے، یہ مل کر نہ پوری کائنات کا۔ تو یہ کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین خداؤں میں سے ایک۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ، تو اس کی بھی اللہ نے تردید فرما دی۔ ہمارے یہاں آج کل نام نہاد مسلمانوں میں ایک گروہ ہے، وہ 5 خداؤں کا قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پنجتن پاک ہے نا یہ اللہ ہیں، یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اور آپ نے بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، بڑا سا لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، اس لفظ اللہ کے اندر آگے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، لیکن وہ اس طرح کی ڈیزائننگ کی ہوتی ہے کہ بڑے غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے، غور سے، یعنی اگر توجہ نہ دی جائے تو دور سے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا گندا عقیدہ کیا ہے کہ یہ 5 افراد ہی اصل میں اللہ ہیں۔
یہ ہمارے پنج تن پاک جو ہیں یہی اصل میں اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے رد کر دیا اس کے اندر وہ مشرکین مکہ کے عقیدے کا کہ جنہوں نے 360 اپنے معبود بنا کر اور بیت اللہ میں سجائے ہوئے تھے، اور وہ ان 360 معبودوں کے قائل تھے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے رد کر دیا کن کا؟ ان لوگوں کا کہ جن کے اپنی تعداد جن کی کم ہے اور ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندو، اللہ اکبر، ہندوؤں کی اپنی تعداد کم ہے لیکن ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ۔ وہاں ہنومان کو معبود سمجھا جاتا ہے، گائے کو معبود مانا جاتا ہے، گنگا جمنا کو معبود مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھی کو معبود مانا جاتا ہے، آگ کو معبود مانا جاتا ہے، بنمانس کو معبود مانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے کتنے کو معبود ہیں جن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی تعداد کم ہے اور ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر اس کے اندر رد ہے ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود، کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، خالق کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ جو انسان ہے نا یہی معبود ہے، یہی عابد ہے، یہی بندہ ہے، یہی خدا ہے۔ یہ عقیدہ بڑا ہی گندا عقیدہ ہے، بڑا ہی فرسودہ عقیدہ ہے کہ دیکھو جی بندہ اور خدا دونوں ایک ہیں، بندہ اور خدا دونوں ایک ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس عقیدے کی آپ ذرا دیکھیں کہ کتنا گندا عقیدہ کہ اگر بندہ اور خدا دونوں ایک ہیں، خالق اور مخلوق ایک ہے، اور ہر شخص کے اندر ہی اللہ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چور چوری کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، اور تھانے دار اس چور کو پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے، ہتھکڑیاں لاتا ہے، لا کر حوالات میں بند کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ ہے۔ اب اللہ ہی چور ہے، اللہ ہی تھانے دار ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اور پھر جب اس چور کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں تو حافظ عبداللہ صاحب نے بات سمجھانے کے لیے بات یہ بیان فرمائی، کہتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مارنے والا ہے وہ بھی اللہ اور مار کھانے والا بھی اللہ۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے، تو لہذا یہ بات غلط ہے کہ جی وحدت الوجود سب ایک ہیں، یعنی سب ایک وجود ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ عقیدہ کس نے پیش کیا تھا؟ ایک بہت بڑا صوفی تھا دمشق کا، اور اس کا نام تھا ابن العربی۔ یہ اس نے عقیدہ پیش کیا تھا، بڑا ہی گندا عقیدہ، اور وہ خود بھی بہت بڑے گندے عقیدے کا مالک تھا۔ یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو کتا جا رہا ہے نا، کتے میں بھی اللہ ہے، خنزیر میں بھی اللہ ہے، جو کنیسے میں راہب بیٹھا ہوا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ تو یہاں تک وہ جناب یعنی کہ حدیں کراس کرتا چلا گیا۔ علماء نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ابن العربی جو ہے یہ اپنے عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ اپنے عقائد کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وحدت الوجود کا عقیدہ مان لیا جائے تو پھر اللہ ایک بنتا ہے کہ اللہ لا تعداد بنتے ہیں؟ جب ہر ایک میں جو اللہ ہے، ہم یہاں پر اگر 70 بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک میں اللہ، تو پھر اللہ کتنے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے؟ پھر تو 70 اللہ ہو گئے۔
پھر یہاں بیٹھے ہوئے اس کمرے میں کتنے اللہ ہوئے؟ 70۔ اللہ ایک تو نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ بعض صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ اتنی عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے۔ وہ اللہ یعنی اللہ اس کے اندر اتر جاتا ہے، اللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا مثال کیا ہے؟ مثال کہتے ہیں کہ لوہے کو آگ پہ رکھ کر گرم کرو تو جب لوہا گرم ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو لوہا ہے وہ آگ کی طرح بن جائے گا۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ آگ۔ تو اسی طرح ایک بندہ جب مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب میرے بھائیوں اگر یہ بات بھی مان لیں کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے، تو پھر اس طرح بھی اب دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے کوئی ایک ہیں؟ وہ تو کئی ہیں۔ سارے انبیاء اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، رسول اللہ کی عبادت کرنے والے، صحابہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ان کی عبادتوں میں کوئی شک ہے بھلا؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، پھر وہ اتنی ہی تعداد میں پھر اللہ موجود ہیں، تو پھر بھی اللہ ایک تو نہ ہوا۔ اللہ ایک نہ ہوا۔ ہمارے پاکستان کا ایک بڑا عالم، کہتے ہیں جی بڑا عالم، وہ ایک دفعہ واقعہ بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے سے پہلے محمد اور تھے، اللہ اور تھا۔ پہلے کیا تھے؟ محمد اور تھے، اللہ اور تھا۔ بات سمجھے نا؟ لیکن ہوا کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے عرش پر چلے گئے اور اللہ کے عرش پہ جا کر اللہ سے باقاعدہ معانقہ کیا، اللہ کے ساتھ جپھی لگائی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کے بعد بس کچھ نہ پوچھو پھر کیا ہوا۔ پھر من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید دیگرے من دیگرم تو دیگری۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں داخل ہو گئے، اللہ میں سما گئے اور اللہ محمد میں سما گئے، بس اس کے بعد پھر یہ دو نہ رہے ایک ہو گئے، پھر یہ دو نہ رہے ایک ہو گئے۔ اور کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جو ڈوک ہے وہ کافر ہے۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے محمد اور اللہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ محمد اور اللہ دو ہیں تو وہ کافر ہے۔ یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ایک ہی ہیں بس۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی؟ تو میں عرض کر رہا تھا ذرا دوبارہ سنیں کہ اس ایک جملے نے رد کر دیا آتش پرستوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ دو خدا ہیں۔ اس ایک آیت نے رد کر دیا عیسائیوں کا جنہوں نے کہا تھا تین خدا ہیں۔ اس ایک آیت نے رد کر دیا ان رافضیوں کا، دشمنان صحابہ کا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پنجتن پاک ہی اصل میں خدا ہیں، یہی اصل میں اللہ ہے۔ اس ایک آیت نے رد کر دیا ان مشرکین مکہ کا جنہوں نے کہا کہ ہمارے 360 یہ بیت اللہ میں سجائے ہوئے بت یہ 300 یہ خدا ہیں۔
پھر اس آیت نے رد کر دیا ان ہندوؤں کا کہ جن کی اپنی تعداد کم ہے، ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس ایک آیت نے رد کر دیا ان صوفیوں کے گندے عقیدے کا کہ جنہوں نے کہا کہ خالق اور مخلوق، اللہ اور بندہ دونوں ایک ہی وجود ہیں، الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ اس کا بھی رد کر دیا، اور اس نے رد کر دیا ان کا بھی کہ جو کہتے ہیں کہ عبادت مسلسل کرنے سے اللہ بندے میں سما جاتا ہے، پھر بندہ اللہ میں سما جاتا ہے، پھر وہ دو نہیں رہتے، ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ تو اس ایک آیت نے دیکھیں کتنے سارے غلط عقیدوں کا رد کر دیا۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ قل فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ ساری کائنات اگر اللہ کو مجبور کرے کسی کام کے کرنے پہ، اللہ نہ کرنا چاہے، ساری دنیا کے نبی ولی پیر پیغمبر سائیں قلندر چھوٹے بڑے جن فرشتے اکٹھے ہو کر بھی اللہ کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے، نہیں مجبور کر سکتے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کی طاقت کے آگے بے بس ہوتا ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ اگر وہ بے بس ہو جائے تو وہ پھر اللہ کا کیسا؟ اگر وہ بے بس ہو جائے تو وہ پھر اللہ تو نہ ہوا۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بے نیاز ہے۔ اللہ، اچھا اس کی بے نیازی کی شان دیکھو کیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں بیٹے اللہ نے بچپن میں واپس لے لیے، یہاں تک کہ آخری بیٹا ابراہیم 18 ماہ عمر آپ کی گود میں بچے نے آخری ہچکی لی، وفات پا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کی وفات پہ یہ فرمایا تھا کہ اے بیٹا ابراہیم، تیری جدائی پہ ہم غم زدہ ضرور ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو 61 سال کی عمر میں جا کر بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا، لیکن وہ بیٹا اللہ نے 18 ماہ بعد واپس لے لیا۔ محمد الرسول اللہ روتے رہ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ یہ ہے کہ نہیں چلی اللہ کے سامنے۔ لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ تقاضا بھی نہیں کر رہی، وہ مانگ بھی نہیں رہی، ان کا کوئی مطالبہ نہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ سیدہ مریم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے دے دیا، ادھر اللہ نے دے کر واپس لے لیا۔ اور اسی لیے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ نبی پاویں روندا رہے او تاویں کھو لیندا ہے، تے مریم پاویں منگے نہ تاویں دے دیندا ہے۔ مریم پاویں منگے نہ تاویں دے دیندا ہے، تے نبی پاویں روندا رہے تاویں کھو لیندا ہے۔ یہ اس کی بے نیازی ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ پڑپوتا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی پڑدادا ہے۔ اللہ کا یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی نیچے کی طرف سے نہ اوپر کی طرف سے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ٹکڑے ثابت کرنا یہ بھی غلط ہے کہ اللہ سے یہ چیز جدا ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ سے جدا نہیں ہوئی۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا کی جنس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا،
بیٹا اپنے باپ کی جنس ہوتا ہے، تو لہذا بیٹا اللہ کے لیے ثابت کرنا، اللہ نے نفی فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، تو اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اللہ کسی سے، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا. یہ ہے عقیدہ. تو جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ عقیدہ ان کا بھی غلط ہے. عقیدہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. سمجھے نا؟ اللہ کے نور میں سے نور. اچھا، جب ان سے کہا جائے کہ یہ تمہارا عقیدہ کتنا غلط ہے، تم کہتے ہو اللہ کے نور میں سے نور. اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نور میں سے کچھ نور جدا ہوا، پھر یہ مطلب ہوا نا، تو پھر اللہ کا نور کم ہو گیا. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں ہو کہ اللہ کا نور کم نہیں ہوا. جس طرح تم ایک موم بتی لو اور پہلے سے ایک موم بتی جل رہی ہو، اور تم اس دوسری موم بتی کو اس پہلی موم بتی جلتی ہوئی سے جلا لو، تو پہلی موم بتی کی روشنی، اس کا نور کم ہوتا ہے؟ نہیں. تو بس اسی طرح ایک روشنی سے دوسری روشنی جلا لیں تو کہتے ہیں پہلی روشنی کا نور کم نہیں ہوتا. لیکن ان بیوقوفوں نے اتنا نہیں سوچا، اتنی عقل نہیں کی کہ پھر بتاؤ موم بتیاں کتنی ہو گئیں؟ موم بتیاں کتنی ہو گئی؟ ہاں جی، 2 ہو گئی نا. بھائی آپ ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلا رہے ہیں، تو اب موم بتیاں کتنی ہو گئیں؟ 1 رہی یا 2 ہو گئیں؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو موم بتی والی مثال یہ جچتی ہے؟ یہ تو کسی صورت نہیں جچتی. ہاں، یہ موم بتی ایک مخلوق ہے، موم بتی ایک مخلوق ہے. مخلوق میں تعدد ہو سکتا ہے لیکن خالق میں تعدد نہیں ہے. تعدد سمجھتے ہیں نا؟ تعدد کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کئی. تو اللہ ایک ہے، اللہ کئی ایک نہیں ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے برابر. بھائی سمجھ آئی نا؟ تو اب جو آدمی اس آیت کو سمجھ لے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی حاجت روا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے بھی کئی حاجت روا ہیں. اگر یہ مان لو تو پھر تو کئی اللہ کے برابر ہو گئے. اللہ بھی مشکل کشا ہے اور مولا علی بھی مشکل کشا ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے اور رسول اللہ بھی حاجت روا ہیں. اللہ بھی گنج بخش ہے اور علی حجویری بھی گنج بخش ہے. اللہ بھی داتا ہے اور شاہ جمال بھی داتا ہے. اللہ بھی کرنی بھرنی والا ہے اور جناب فلاں بزرگ بھی کرنی بھرنی والا ہے. اللہ بھی وہ کھوٹی قسمت کو ہرا کر سکتا ہے اور ایک پنڈی کا امام بری بھی کھوٹی قسمت کو ہرا کر سکتا ہے، وہ بھی بڑے. تو میرے بھائیوں، جو اللہ کی صفتیں ہیں اگر وہ اللہ کی مخلوق میں مانیں گے تو ہم اس مخلوق کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیں. کیا کریں گے؟ اللہ کے برابر. نہ کبھی اللہ کو یعنی کسی مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا کرنا، برابر نہیں کرنا. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں. اللہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور انگوٹھی میں آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، اور سٹائل کیا تھا، انداز کیا تھا؟ نیچے محمد، اوپر رسول اور اوپر
کہ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنا بھی نہیں کہ اس کو ایک سطر میں لکھاتے، بلکہ نیچے محمد، اوپر رسول اور اوپر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ بگڑی بنانے والا ہے اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ڈوبے بیڑے کنارے لگاتا ہے اور کوئی ڈوبے بیڑے کنارے نہیں لگاتا، اللہ اجڑی گود کو ہرا کرتا ہے اور کوئی اجڑی گودیں ہرا نہیں کرتا، اللہ ہی بجھے ہوئے چولہے جلاتا ہے اور کوئی بھی بجھے ہوئے چولہے نہیں جلا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اور کسی کا بھی کوئی قبضہ اور کنٹرول نہیں ہے، لوگ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو لہٰذا اللہ کے کوئی چیز بھی برابر نہیں ہے۔ قل فرما دیجئے هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی برابر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز بھی برابر۔ اچھا بھائیو، ایک میں چند ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بھائی بتائے کہ یہ سورۃ الاخلاص بلا کب نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ہاں جی، بس 3-4 بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ ہاں جی، آوا ہاں، جزاک اللہ، تشریف رکھیں، یعنی آپ کا جواب صحیح ہے، ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا کتنا حصہ قرار دیا ہے؟ جی، ثلث، ماشاءاللہ۔ ایک صحابی جو ایک جہادی لشکر کے امیر تھے، وہ اس سورت کو اپنی ہر نماز میں کیوں تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے اس کی کیا وجہ بتائی تھی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفت کا بیان ہے۔ اچھا جی، کوئی بھائی بتائے کہ آتش پرست کتنے معبودوں کے، کتنے خداؤں کے قائل ہیں؟ 2 خداؤں کی۔ کوئی بھائی یہ بتائے کہ 3 خداؤں کا عقیدہ کن گمراہ مذہب والوں کا ہے؟ 3 خداؤں کا عقیدہ، جی ہیں جی، عیسائیوں کا۔ اچھا، 5 خداؤں کا عقیدہ کن کا عقیدہ ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھائی یہ بتائے کہ کیا اللہ سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس چیز کا نام بتائیں۔ جی ہیں جی، ہاں، کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ میں نے ویسے بات آپ کو بتانی تھی، ابھی ذہن میں آئی ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو
12 امام ہے نا، 12 امام وہ عام پروسیس کے تحت پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کی ران میں سے نکلے ہیں، وہ اللہ کی ران میں سے نکلے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اچھا جی، اللہ تعالی کسی بھی یعنی اپنے کائنات میں کسی کی طاقت کے آگے تو کبھی بے بس نہیں ہوتا، تو کیا اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی محبت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے؟ جی آپ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، کوئی بھائی بتائے کہ ہم نے آج آیت میں سورت میں ایک لفظ پڑھا ہے کوفوون، کوفوون کا معنی کیا ہے؟ کوفوون، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہمسر، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائیو، اگلا ہمارا سبق کس تاریخ کو ہوگا؟ آج 20 ہے نا، تو انشاءاللہ 27 کو اگلا سبق ہوگا، اور اگلے سبق میں ہم آخری 2 سورتیں پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، آپ اگر میری گزارش مان لیں کہ اگلے سبق میں ہمارا وہ چونکہ آخری سبق ہے اور اس کے بعد آگے رمضان آ جائے گا، رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری یہ کلاس شوال میں شروع ہوگی۔ اور میری بات ہوئی ہے، جو یہاں ہمارے راشد صاحب ہیں نا، جو نائب امیر ہیں گوجرانوالہ کے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج کل نا پروگراموں کا رش بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، شاید ابھی علم میں ہوگا کہ 25 تاریخ کو ہماری اختتامی تقریب ہو رہی ہے محافظ ٹاؤن جامع مسجد آمنہ میں۔ وہاں پر پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اور قاری شیخ یعقوب صاحب وہ آ رہے ہیں، بس ان دونوں کا پروگرام ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے گوجرانوالہ کے بہت سارے علماء کو بھی اس میں دعوت دی ہے، کافی علماء بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے، لیکن وہ بیان صرف ان دونوں کا ہی ہوگا۔ تو اس پروگرام میں آپ بھائی سارے تشریف لائیں، وہ 25 کا پروگرام۔ تو بہرحال وہ فرمانے لگے کہ پروگراموں کا رش ہے، تو ہم 27 کو ابھی پروگرام نہیں کرواتے، تو جب ہم شوال میں یہ کلاس شروع کریں گے نا، تو ہم اس کی افتتاحی تقریب رکھیں گے۔ بات آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی اختتامی تقریب کی بجائے کون سی تقریب رکھیں گے؟ افتتاحی تقریب۔ تو انشاءاللہ شوال کے اندر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک بڑا اچھا بڑا پروگرام کریں گے، اور اس سے پھر اس کلاس کا یعنی آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ ہم اس اختتامی کی جگہ افتتاحی تقریب رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیو، میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ اس کے باوجود انشاءاللہ اگلی ہماری کلاس میں ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور راشد صاحب بھی، اور بھی کچھ بھائی آئیں گے، بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ 7 منٹ وہ بھی آپ سے کوئی نصیحت کریں۔ تو میں آپ سے التماس یہ کرنی ہے کہ ہر بھائی اپنے ساتھ 1-2 ساتھیوں کو لے کر آئے، ہر بھائی اپنے ساتھ 1 یا 2 بھائیوں کو لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ میں نے وہ 2 صورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 35-40 منٹ میں پڑھا دوں، باقی جو
کوئی 5-7 منٹ ہمارے ان مہمانوں کی گفتگو ہو جائے، اور اس طرح کر کے نا ہمارا پروگرام اگلا آخری پروگرام ہوگا 27 کو۔ تو آپ بھائیوں نے سب نے آنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ کوئی 1 2 3 اپنے ساتھ کوئی اور بھائی بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ رونق زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا